السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو آور چینل۔ ڈرامہ سیریل موہرا میں دکھایا جا رہا ہے ارمین بیگم بہت ہی زیادہ خوش ہوتی ہے کیونکہ وہ جو چاہتی تھی وہ ہو چکا ہے۔ حمزہ کے گودام میں آگ لگ گئی تھی اور جس کی وجہ سے سارا کچھ ہی جل گیا تھا، لیکن علیزہ سب کے سامنے کہتی ہے کہ میں تو اس کو سزا دلوا کر ہی رہوں گی جس نے بھی یہ کام کیا ہے، اور میں اس کیس کی حد تک آخری حد تک جانا چاہوں گی۔ اگر کوئی ہمارے گھر کا بھی ہوا یا باہر کا بھی ہوا، میں اسے کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ تو علیزہ جب یہ بات ارمین بیگم کے سامنے کرتی ہے تو ارمین بیگم کہتی ہے کہ تم یہ بات میرے سامنے بار بار کیوں کر رہی ہو؟ کیا تمہیں کوئی مجھ پر شک ہے؟ تو جب ارمین بیگم یہ بات کرتی ہے تو علیزہ کا شک اور بھی پکا ہو جاتا ہے، اور دوسری طرف ارمین بیگم کے دل میں یہ بھی خوف ہوتا ہے کہ اگر یہ بات حمزہ کے باپ کو پتہ چل گئی تو وہ تو مجھے گھر سے ہی نکال دے گا اور مجھے تو جائیداد سے بھی بے دخل کر دے گا۔ علیزہ تو اب جان چکی ہے کہ یہ سب کچھ ارمین بیگم کا ہی کیا دھرا۔ تو ناظرین، آپ کو کیا لگتا ہے، اب ارمین بیگم اپنے انجام تک پہنچ پائے گی یا نہیں، یا پھر علیزہ اس کو اپنے اس کے انجام تک پہنچانے میں ناکام ہو جائے گی؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اور دوسری طرف نمرہ بھی دائم کو کال کرتی ہے کہ آج تم مت آنا کیونکہ بھائی حمزہ کے گودام میں آگ لگ گئی ہے، جس کی وجہ سے سارا ہی نظام بھرم دھرم ہوا پڑا ہے۔ اور ارمین بیگم تو یہی چاہتی تھی کیونکہ وہ دائم سے اکیلے میں ملنا چاہتی تھی جب ان کے گھر میں اس کے علاوہ کوئی بھی نہ ہو، لیکن وہ تو اپنی چال چلنے میں ناکام رہتی ہے کیونکہ جب نمرہ کے پاس دائم کی کال آتی ہے تو نمرہ اسے صاف منع کر دیتی ہے کہ آج تم بالکل بھی مت آنا، کیونکہ نہ ہی اس ٹائم ابو جان گھر پر ہیں اور نہ ہی بھائی حمزہ گھر پر ہیں، کیونکہ وہ تو آفس کے معاملات میں لگے ہوئے ہیں۔ اس پر فرید صاحب کہتے ہیں کہ اب جو کچھ بھی حمزہ کے ساتھ ہوا ہے، وہ جس نے بھی کیا ہے، میں اس کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گا، چاہے وہ میری بیوی ہو یا پھر میرا بیٹا اسکندر ہی کیوں نہ ہو۔ اور ناظرین، دوسری طرف یہ بھی دکھایا جاتا ہے کہ ارمین بیگم کے پاس اسکندر آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ماما مجھے اگر اس شخص کا پتہ چل جائے گا جس نے یہ کام کیا ہے تو میں اس کو جا کر بہت سارا شکریہ ادا کروں گا، کیونکہ جو کام میں نے برسوں سے نہیں کیا اس نے چند گھنٹوں میں کر دیا۔ جب یہ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں تو علیزہ ان کی ویڈیو بنا لیتی ہے اور وہ ویڈیو لے جا کر سیدھا حمزہ کو دکھا دیتی ہیں کہ یہ دیکھو یہ سب کچھ کس کا کیا دھرا ہے۔ تو وہ اپنی ماں پر بہت ہی زیادہ افسوس کرتا ہے کہ ایک ماں ایسے کیسے خود غرض ہو سکتی ہے جس نے اپنے ہی بیٹے کو تباہ و برباد کر دیا، اور ایک دوسرے بیٹے کی خاطر وہ بھی اندر بھی بہت ہی زیادہ خوش ہوتا ہے کیونکہ حمزہ برباد ہونے کو ہوتا ہے۔ لیکن علیزہ کہتی ہے کہ تم کبھی بھی پریشان مت ہونا، میں ہر مشکل وقت میں تمہارے ساتھ کھڑی ہوں۔ تو حمزہ جب یہ بات سنتا ہے تو اس کو بہت زیادہ حوصلہ ہوتا ہے، پھر وہ اپنی ماں کو کہتا ہے کہ ماں تم نے ایسا کیوں کیا، میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گا، کہ کوئی بھی ماں اپنے بیٹے کو تباہ ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، لیکن آپ نے تو اتنی نفرت پیدا کر لی ہے اپنے دل میں میرے اور علیشہ کے لیے کہ آپ ماں کا درجہ بھلا کر ایک دشمن بن چکی ہیں ہماری، جو اتنا بڑا کام بھی کروا دیا، پورے ہی گودام میں آگ لگوا دی اور سارا ہی مال ضائع کروا دیا۔ جب یہ سب باتیں ارمین کی ہوئی حرکتیں اور یہ جو اس نے چالیں چلی تھی یہ سب فرید صاحب کو پتہ چلتا ہے، وہ تو بہت ہی زیادہ غصہ ہو جاتا ہے اور وہ حمزہ کو کہتا ہے اب تو میں تمہاری ماں کو اس علیحدہ کر دوں گا بالکل ہی، اور میں اسے اب طلاق دے دوں گا، کیونکہ جو ایک اپنے بیٹے کو تباہ کر سکتی ہے وہ مجھے بھی تباہ کرنے میں دیر نہیں لگائے گی۔ تو حمزہ کہتا ہے کہ نہیں بابا، آپ ایسا کچھ بھی نہیں کریں گے، وہ میری ماں ہے اور میں انہیں کبھی بھی اس گھر سے جاتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، لوگ ہم پہ باتیں بنائیں گے، تو آپ اب ایسا کوئی بھی قدم نہیں اٹھائیں گے جس سے لوگوں کو ہمارے اوپر باتیں کرنے کا موقع ملے۔ تو بس آپ ماما کو یہ سمجھا دینا کہ جو کچھ اب ہو چکا ہے دوبارہ ایسا کبھی بھی نہ ہو۔ ارمین بیگم اب کوئی جھوٹ بھی نہیں بول سکتی کیونکہ ان کی ویڈیو ریکارڈ ہو چکی ہے اور وہ سب نے دیکھ ہی لی ہے کہ ارمین بیگم نے کیا کیا ہے۔ اس نے تو یہ بھی خیال نہیں کیا کہ حمزہ بھی اسی کا خون ہے اور سکندر بھی اسی کا خون ہے، لیکن اس نے کبھی بھی حمزہ کو اپنا بیٹا نہیں مانا، وہ بھی صرف ایک شادی کی وجہ سے، کیونکہ اس نے علیزہ کے ساتھ شادی کر لی تھی اور وہ اس سے بےحد محبت کرنے لگ گیا تھا، جبکہ ارمین بیگم علیزہ کو بالکل بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ ارمین بیگم تو بس اپنے بیٹے سکندر اور اس کی بہو عریشہ کو ہی پسند کرتی تھی، لیکن ان کا انجام بہت ہی زیادہ برا ہونے والا۔ ناظرین، آپ کو کیا لگتا ہے اس کا اینڈنگ کس طرح ہوگی؟ تو ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر لیں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔